بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اور عزیز بہنوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس کم وقت میں برکت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں علم نافع اور مقبول ہو جانے والا عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہ مطالعہ کیا اور اس بات کو، یہ بات ہمیں ہمارے علم میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بحیثیت امت جب مقرر کرتے ہیں تو ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف خود اللہ کی رسی کو تھامیں، اللہ کے کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے جڑیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آس پاس ارد گرد پورے معاشرے میں تبدیلی کی کوشش کریں۔ اور وہ تبدیلی کس طرح ہو؟ خیر کی دعوت کے ذریعے، نیکی کے حکم کے ذریعے، اور برائی سے روکنے کے ذریعے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام، یہ پورا سسٹم اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس معاشرے، اس نظام، اس ملک، اس شہر کے چھوٹی چھوٹی اکائی، چھوٹے چھوٹے یونٹس جو ہیں، ان کے درمیان معاملہ درست ہو، معاملہ درست چل رہا ہو، اور آپس میں صلح کا معاملہ ہو۔ تو یہ چیز، یعنی اس معاشرے کی صلح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نساء کے ذریعے سکھا رہے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ سورہ نساء کے اندر مختلف موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ قرآن مجید کی تیسری طویل ترین سورہ ہے، اور جو بنیادی موضوعات اس کے اندر آئیں گے اس میں استحکام معاشرے، استحکام خاندان کی بات ہوگی۔ یہ خاندان، یعنی آپ اس کو کہہ لیجیے میرج اے ٹو زی ہے، شادی کی ابتدا سے لے کر اختتام تک کے تمام مراحل، بچوں کے معاملات، اور پھر اس میں معاشرے میں جتنے بھی کمزور گروپس ہیں، جیسے چاہے وہ یتیم بچے ہوں یا غلام اور لونڈیاں ہوں، ان کے حوالے سے بھی احکامات آتے رہیں گے۔ پھر اسی میں ہم کردار سازی دیکھیں گے، اور کردار سازی میں خصوصی طور پہ منافقین کا رویہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے کہ منافقوں کا کردار ایسا ہوتا ہے تو ہم اپنے کردار کی اس کے مطابق اصلاح کر لیں۔ پھر اس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کافی آیات آئیں گی، جس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہم رکوع نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہے ہیں۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کر لیا کرو۔ ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں ہے، بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین الثواب ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی مہر تمہیں حوالے کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرنا، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو، اور تم انہیں نیک ہدایت کرو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ جو یتیم کا سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں پر اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جب تقسیم کے وقت کنبے کے لوگ یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ بھلی مانسوں کی سی بات کرو۔
لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2 تہائی دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، مگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حصے دار ہوگی۔ یہ سب اس سے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت کی پوری ہو چکی ہو اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور سب مصلحتوں کے جاننے والے ہیں۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ جو وصیت انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حصے دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، بھائی بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے سے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔ وب کی وصیت پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ دانا بینا اور نرم خو ہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے آگ میں ڈالیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ پیاری بہنوں، ان آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آغاز بالکل ابتدا میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلی چیز، اور یہ چیز صرف اس آیت میں نہیں بلکہ سورہ نساء میں آپ کو مختلف مقامات میں ملے گی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو نبھانا سیکھو، لوگوں کا حق دینا سیکھو۔ در حقیقت تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کے معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے، اور گھر جیسا یونٹ جس کے اندر باہر کسی فرد کو گھر کے اندر کے حال کی خبر نہیں ہوتی، اس میں وہی شخص معاملات درست رکھ سکتا ہے جس کو واقعی اللہ کا ڈر ہو۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ جس طرح آپ سب کے ذہن میں یہ واقعہ ہوگا کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق کے دریافت کرنے پہ فرمایا تھا کہ کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پہ نہیں چلے؟ تو اس وقت میں پوچھا تھا کہ کیا عمل ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھے۔ حضرت کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی زندگی سے اس طرح گزرنا کہ گناہوں میں نہ الجھے۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کو بنیاد بنا کر مجھے اور آپ کو ایک چیز یاد دلا رہے ہیں کہ ہم سب ایک جوڑے کی اولاد ہیں، اور اس جوڑے کے تعلق میں ان کے پورے زندگی میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر تھا۔ یہی تقوی اور یہی ڈر تھا جس کے بعد وہ پہلی غلطی کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے تھے، اور یہ اللہ کا تقوی اور یہ اللہ کا ڈر تھا جس نے ان کی زندگی میں اتنی برکت عطا کی کہ نوع انسانی کا سلسلہ اس ایک جوڑے سے جاری اور ساری اور تا قیامت چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو ختم نہ کریں۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت اور خیر اتار دیتے ہیں۔ پھر خصوصی طور پہ ان آیات میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پہ آئے گا۔ یہاں پہ بھی ہم بس اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور صلہ رحمی کس طرح کی جانی چاہیے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں اپنے مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنی محبتیں بھی ہیں، اچھے مشورے بھی ہیں، تحفے تحائف بھی ہیں، بہت ساری چیزوں میں۔ یعنی یہ ایک حدیث اس طرح بھی ملتی ہے کہ اس طرح بھی رشتے بڑھاؤ کہ سلام کے ذریعے، یعنی جہاں پہ کچھ اور نہ کر سکو وہاں پہ ایک سلام ہی کر دو۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھیں اور اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے، رحم کے رشتوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ جو نام آتا ہے وہ رقیب آتا ہے۔
رقیب جو ہے وہ ایسے نگران کو کہتے ہیں جس نے گردن کی پشت کو تھاما ہوا ہو نا. تو اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے اس نام پر یقین ہو جائے اور یہ گردن کے اوپر جو موجود ہے وہ تو میری ایک ایک جنبش کو دیکھنے اور سننے اور جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مختلف متعدد مقام پہ یہ بتایا بھی ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تو رگے جان سے بھی قریب تر ہے نا. تو میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے نگران ہے, اور جو ہم محفل میں ہوتے ہیں ہم تنہائی میں بھی ہوتے ہیں, اور جو ہم کسی ایسی ہستی کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارے بہت عزت کا معاملہ ہے, جس سے ہمیں کسی قسم کا خوف بھی ہے, اس کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے, کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ہمارے لیے کمزور ہیں, کہ ہم ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ رکھتے ہیں. ہم سب کو اپنی اپنی چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. پھر دیکھیے پیاری بہنوں, یہاں پہ اب یتیموں کا معاملہ آئے گا, اور ان آیات میں یتیموں کے ساتھ کئی چیزیں دیں کہ ان کا ناپاک, یعنی ان کو خراب مال دے کے ان کا اچھا مال نہ لے لو. اسی طرح جو ہے ان کا مال جلدی جلدی نہ ہڑپ کرو. اسی طرح جو ہے یتیموں کے ساتھ یہ بھی آیا کہ ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ان کو کھلا پلایا تو دیا جا رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی یا برا معاملہ کیا جا رہا ہے. قولا معروفہ کی اصطلاح یہاں پر آئی, یعنی بہت اچھی ڈیسنٹ وے میں ان سے گفتگو کی جائے. اور یہ چیز یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس سے حقارت کا رویہ, نفرت کا رویہ, جملوں کے ذریعے طنز و تشنیع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی کریکشن کر رہے ہیں. اب معاملہ یتیم کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل جو ہے وہ دل کی نرمی کا وہ ذریعہ بتائیے, میرا دل بہت سخت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھی حدیث مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نزدیک ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھا کے دکھائی تھی نا. تو آج کے دور میں مجھے اور آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو مسلم امت کا جو سب سے روشن دور تھا, جس میں کامیابی اور پوری دنیا پہ ان کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک عروج ان کو حاصل تھا, اس وقت مسلم معاشرے میں یتیم خانوں کی تعداد بہت کم تھی. اس وقت مسلم معاشرے میں تعلیمی ادارے زیادہ تھے, یتیم خانے کم تھے. اب ہمارے ہاں یتیم خانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. ایک ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر 30 سیکنڈ پہ ایک بچہ دنیا میں یتیم ہو جاتا ہے. اور ایک اور یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اگر تمام یتیم بچوں کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا جائے تو پوری دنیا کے گرد وہ اپنا گھیرا مکمل کر سکتے ہیں. بھوک, افلاس, جنگیں اور دوسرے مسائل نے یتیم بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. اور ایک طرف مسلم معاشرہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ تھا, اس میں یتیم کی کفالت انتہائی ثواب اور اجر کا سبب, اور ایک وہ تہذیب ہے جس سے آج ہماری آنکھیں چکا چوند ہیں, ہم بہت متاثر بھی ہوتے ہیں. اور اس معاشرے کی تصویر میں مجھے اور آپ کو کیوں دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ کامیابی انہیں مل گئی ہے, اور ہم ان جیسے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کاپی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کی تہذیب کو اپنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ سب کے ذہن میں جرمنی کی شاید وہ آپ کو یہ پتا ہو, جرمنی میں ایک لا ہے جس کے ذریعے جن بچوں کو جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, جن بچوں کے جو بے گھر بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو بچوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث افراد ہوتے ہیں, یعنی فاسٹر پیرنٹس ان کو بنایا جاتا ہے. اور یہ ایسا نہیں, بہت پرانا لا ہے, آپ اس کو سرچ بھی کر لیجئے, کینٹلر لا کے نام سے یہ موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا دل اتنا خراب اور سخت ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں, جب ان کو بچوں کی کفالت سپرد کی جائے گی تو وہ صحیح ہو جائیں گے. اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ آج وہاں پہ شدید آواز اٹھ رہی ہے اس کے خلاف کہ کیسا ظلم تھا جو سالوں سے جاری. پھر اسی طرح آپ کے ذہن میں وہ بھی ہوگا جو نارویجین کنٹریز میں لا ہے, بیرن وینٹ ورنٹ نام سے ایک لا ہے, جس کے مطابق حکومت جب چاہتی ہے بچوں کو چھین لیتی ہے. اور ذرا سی بات پہ یعنی ان کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے. یہ وہ تہذیب ہے جو والدین کو موقع دیے بغیر ان سے 5 5 6 6 بچے چھین لیتی. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی چیز تھی نہیں پیچھے, کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھا, لیکن بچوں کو چھین لیا گیا اور بچوں کسی اور کے حوالے. اور اسی تہذیب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ گھر سے ماں کو کفالت کے لیے نکال دیا جائے, اور بچے پھر ایسے بھی یتیم ہوتے ہیں, بے ماں اور بے باپ کے بچے ہو جاتے ہیں, اسکولوں اور نرسریوں اور ڈے کیئر سینٹرز میں پڑھنے والے. اور اس تہذیب کا ایک اور پہلو
اس تہذیب کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آج انہوں نے مرد اور عورت کے رشتے کو ہی ختم کر دیا. آئیڈیل امریکن فیملی کے نام سے جو ریسنٹ تصاویر آ رہی ہیں وہ 2 مرد اور ان کے بچے اور 2 خواتین اور ان کے بچے. یتیم ہونے کا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے. اس تہذیب کے شر اور اس کے مسائل کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہاں تھا وہ مختلف ذرائع سے اب ہمارے معاشرے میں پہنچ رہا ہے. جو کچھ وہاں تھا اس کا عکس ہم پر بھی پڑ رہا ہے. اگر ہم نے ان سے مروب ہوئے تو پھر یہ چیزیں بھی ہمارے بہت نزدیک ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے سیکھنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں کفالت یتامہ کس حصے میں کر سکتی ہوں. کیا مالی طور پہ کر سکتی ہوں؟ کیا خاندان میں کوئی بچہ ہے جسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور طریقے سے اس وقت بے تحاشا مسلم ممالک میں جہاں پہ حالت جنگی کی کیفیت ہے وہاں سے بچے لیے جاتے ہیں اور غیر مسلم فیملیز ان کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. اور پھر مجھے اور آپ کو یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ ایسا کیوں ہے کہ پہلے تو ایک ہی گھر میں اپنے بھی بچے پل رہے ہوتے تھے، 7 8 بچے پل رہے ہوتے تھے، اور خاندان کے یتیم بچے یا خاندان کے کمزور گھرانوں کے بچے بھی وہاں پل جاتے تھے. تو ایسا کیا ہوا، وہ کون سا نظام ہے جس نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف خریدنے اور گھروں کو سجانے اور لیونگ اسٹائل کو اتنا ہائی بنانے میں لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے ہی بچوں کو پالنے کا کی گنجائش نہیں نکل رہی، دوسرے کے بارے میں کس طرح سوچیں. تو وہ کون سی دوڑ ہے جس میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ آیات مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ کر رہی ہیں. پھر اسی طرح پیاری بہنوں اس کے بعد ہم جو ہیں دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں جو اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے تعداد ازواج کی بھی آتی ہے نا. اس بات پہ بہت سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین یعنی 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ حد لگائی گئی، لمٹ لگائی گئی. اس سے پہلے عرب کے جاہلی معاشرے میں اس بات پہ کوئی لمٹ نہیں تھی کتنی بیویاں ہوں، 10 بیویاں ہوں یا 8 ہوں، مریں یا جئیں بس انہیں رکھا جائے. لیکن اسلام اس سسٹم کو درست کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے 4. اور اس کے بعد متعدد مقام پہ بار بار آئے گا ان کے درمیان انصاف کرنے کا معاملہ آئے گا. اس کے بارے میں وعید بھی آئے گی، جس نے نہ کیا اس کی کیا سزا ہے. تو اس چیز کو بھی غور کرنا ہے. اور پھر دیکھیے یہاں پہ پھر آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حقوق نسواں کا. دنیا کا ہر کوئی بھی فرد اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہوں تو اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے اور سراہا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب کتنے خوبصورت قوانین اور حق دے رہی ہے. یہاں پہ مہر کی بات کی گئی ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اسے مہر دیا جائے. پہلے کے معاشرے میں جاہلیت کے معاشرے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مہر مقرر ہی ایسا معمولی کیا جاتا ہے، یعنی شادی پہ خرچہ ہوگا لاکھوں کا لیکن مہر دیا جائے گا بالکل معمولی سا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ نیت ہی نہیں ہوتی مہر دینے، بس ایک پیپر ورک ہوتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے اور ستا کے اور جلا کے دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر دیا جاتا ہے اور لڑکی کے گھر والے چھین لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب بس ہاں دیں گے پہ ٹلتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب کو پڑھنی چاہیے جو مہر کی طے کرنے کے بعد مہر نہ دیا تو ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے. اور مہر کے معاملے میں بھی دیکھیے پھر وہیں سے اور خواتین کا دل بہت نازک ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی نے ایسے بس ہاتھ میں رقم تھما دی، اس کے مقابلے میں خوشی خوشی دینے کا حکم کہا جا رہا ہے. محبت کے ساتھ اس کو دو. اور یعنی آیت دیکھیے آتو نساء صدقاتہن نحلہ، ہنسی خوشی محبت کے ساتھ انہیں مسکراتے ہوئے دو، نرمی کے ساتھ دو. یہ عورت کے مزاج کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دے رہے ہیں کیسے کرنا چاہیے. تو اس چیز کو بھی مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک آیت آتی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے. اچھا پھر بس یہیں تک ہمارا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے رکوع نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کرتے ہیں. تمہاری عورتوں سے جو بدکاری مرتب ہوئی ان میں 4 مردوں کی آدمیوں کی گواہی لے لو، اور آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال لے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے اور ایسے
اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والے اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لو۔ جو کچھ تم دے چکے ہو، اگر سری بد چلنے کی مرتکب ہے تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اسی میں کچھ بھلائی رکھی ہے، اور اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، تم اسے بہتان لگا کر صحیح ظلم کر کے واپس لوگے، اور اگر تم اس طرح لے لوگے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے ماں باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، تو در حقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ تم پہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا کوئی تعلق ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لیں، میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہیں اور جو تم پر حرام کیا گیا ہے، ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اچھا پیاری بہنوں، اس میں جو ہے جو موضوعات ہمارے پاس آئیں گے وہ ہیں، اچھا وراثت کے قوانین اوپر کی آیات میں آ گئے، یہاں پہ ہیڈنگ کا تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ وراثت کے حوالے سے یہ دیکھیے گا کہ پہلے کے معاشرے میں، عرب معاشرے میں، اور اسی طرح یہود اور نصارہ اور دوسری اقوام میں بھی عورت کے وراثت میں حق نہیں تھا، یہ بھی تھا کہ خاندان میں جو قوی ہو وہ ساری جائیداد چھین لیتا تھا، اور مختلف چیزیں اس کے اندر تھیں۔ اسلام جو ہے وہ عورت کی وراثت کا حق اسے دیتا ہے، اور پورا یعنی اس کا ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے جو دیا جائے گا، لڑکے کا بھی حق ہے، لڑکی کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمام لوگوں کی ریشوز بتا دی ہیں، اور یہ ایک پورا کا پورا ایک علم ہے جس کے بارے میں بہت فضیلت بھی حدیث سے ہمیں ملتی ہے اس کو سیکھنے کے بارے میں۔ اور ویسے یہ ہے کہ جب اگر ایسا معاملہ درپیش ہو تو اس وقت جو آپ کے پاس جس طرح ہم کوئی بیماری ہو تو کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہیں، تو وراثت کی تقسیم کے لیے بھی کسی عالم سے یا یعنی رجوع کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اب اس میں جو ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی یہ کہہ کے بات ختم کر دی جاتی ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچہ کیا یا اس کو اتنا جہیز دیا تو اب بس وراثت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکس اماؤنٹ کر دیا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس چیز کو چیک بھی کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو بھی یہ بتانا ہے کہ وراثت تقسیم کر دینی چاہیے۔ اگر والدین سے واقعی محبت ہے تو محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کی تقسیم کر دی جائے اور حقدار کو حق دے دیا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ جو دیکھیے جو چیز اس میں ہوگا کہ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین میں ہمیں دکھائی تھی وہ یہ تھی، اور یہ اسلام کی خوبصورتی بھی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت یعنی یہاں آیت میں جو ہے جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کمزور یا ایسے خاندان کے لوگ موجود ہیں جو ورثہ نہیں ہیں اور جن کا وصیت 1/3 پورشن کی جا سکتی ہے اس میں بھی حق نہیں ہے، تو ورثہ اگر چاہیں تو اپنے حصے میں سے یعنی تقسیم ہونے کے بعد پوری جائیداد اس میں سے نہیں، وراثت میں سے نہیں، بلکہ اپنے حصے میں سے اس کو کچھ دے دیں، اور دے نہ دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات جو ہے وہ معروف طریقے سے کریں۔ جی بیٹے یہاں پہ آئیے، یہ پینسل رکھیے، اس سے کام کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ان کو اس کے اندر pouch کے اندر بولیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات اچھی طرح کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر جب اگر مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ میرے اور آپ کے لیے بہترین ہوگا، تو ان چیزوں کی خوبصورتی اور بہترین طریقے سے محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہاں پہ یہ موضوعات ہمارے پاس آئے، اس میں زنا کی سزا آئی، یہ سورہ نور میں مزید ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے، 4 مرد گواہ، خاتون کے گواہ اس سلسلے میں قبول نہیں ہوتے، اور مرد بھی جو ہیں وہ جھوٹے نہ ہوں، بدکار نہ ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، صحیح و دماغ مرد ہوں، ان کی گواہی چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے۔ اور گواہی میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی گواہی کمزور پڑ گئی یا 4 کے بجائے صرف 3 ہوں تو بھی پھر ان کے اوپر بہتان کی سزا یعنی کوڑوں کی سزا ہوگی۔ سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو چیز مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیپ ہے یہ تو بہت بعد کا اسٹیپ ہے نا، اس سے پہلے
وہ کیا چیز ہوتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ایک انسان کو اس طرف اس گندگی اور اس غلاظت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس پہ غور کرنا اور اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کہ جو بھی وہ راستے ہیں، جو ایسے چور دروازے ہیں جن کے ذریعے ہم گھروں کے اندر برائی پھیلتی ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں، اس کے اوپر سمجھنا چاہیے کس طرح کیا جائے، یعنی کیا وہ اسکولنگ سسٹم ہے، وہ گھروں کا سسٹم ہے، یا وہ معاشرے کا سسٹم ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو چیز دیکھیے، جو اور اس کے اندر چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس طرح دیکھیں کہ ایون پاکستان کے اندر جو یعنی 90% بچوں کے ساتھ زیادتی کیسز ہوتے ہیں، وہ محرم رشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی کا ڈیٹا ہے، یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یا اس تعداد میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے پیچھے وہ کون-سی کمی آ گئی ہے، وہ کون سے سراغ بن گئے ہمارے گھروں کے اندر، جس کی وجہ سے شیطان داخل ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ہمیں اس پہ غور بھی کرنا ہوگا، اس کے اوپر اپنے لیے ہوم ورک بھی تیار کرنا ہوگا، اور یہاں پہ جہاں سزا آتی ہے، جس کے بعد یہ آیت جو ہے ان کو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے ہوگی، سورہ نور میں بتایا جائے گا کہ شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ رجم اور کوڑے کی سزا پھر جو ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے پتہ چلے گی۔ یہاں مجھے اور آپ کو ایک اور چیز کو بھی غور کرنا ہے نا، کہ دیکھیے، ایک تو وہ گناہ ہے جو مرد اور عورت کے ہے، اور ایک دوسری طرح بھی ہو رہا ہے جو کہ آج پورے معاشرے میں ہوموسیکچولیٹی کے نام پہ مغربی معاشرے کے ذریعے ہمارے ہاں بھی انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے شاید ایک تصویر ہو، یہ باربی ڈال بچیاں کھیلتی ہیں۔ باربی ڈال کا میں خصوصیت سے اس لیے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، باربی ڈال جب پہلے بھی آئی تھی تو اس کے ساتھ ایک بوائے فرینڈ ہوتا تھا، اور آج بھی بیٹے آپ یہاں پہ بیٹے جائیے، جی معاذ آپ یہاں بیٹھے۔ پہلے بھی باربی ڈال جب ہوتی تھی تو اس طرح یہ تھا کہ اس کی جو کلچر دکھایا جا رہا تھا، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں گڑیاں آتی ہیں اور ان سے کھیلا جاتا ہے۔ آج جو باربی ڈال کا لیٹسٹ ورژن آیا ہے، وہ ہوموسیکچولیٹی اور پرائڈ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم آہنگی ظاہر کرنے کے لیے 2 فیمیل ڈالس کی صورت میں آئی ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے بچوں کو کھیلنے کو دیتے ہیں، یا ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، یا ان کو ایسی پارٹیز میں لے جاتے ہیں، یا ان کو جو میڈیا سے ہم ایکسپوجر کرواتے ہیں، ہر جگہ اس وقت کتابوں کے ذریعے بھی، اور یعنی ایسی بکس بچوں کے لیے موجود ہیں، کہانیوں کی پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور بھی دنیا بھر سے مل سکتی ہیں، آن لائن بھی ایسا اویلیبل ہے مٹیریل۔ اس کے اوپر سخت گرفت، بچوں کو اس کے بارے میں پڑھانا اور سمجھانا کہ غلط چیز کیا ہے، اور اس کے بارے میں یعنی آپ سب اپنے اپنے ذہنوں میں غور کیجیے کہ ہم اپنے گھروں میں حیا کا سسٹم کیسے لا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان آیات میں توبہ کے بارے میں آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ہے وہ آیا تھا، جی، توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیے گا کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہمیں ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے کہا ہے، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو پھر کیا کرو کہ پھر ان کو طعنے تشنیع نہ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کا گناہ نہ یاد دلاؤ، افواہیں نہ پھیلاؤ، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرو۔ تو جس نے غلط کام کیا، اور اگر اس نے اصلاح کر دی، اور وہ اپنے رب سے اس نے رجوع کر لیا، تو پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس سے نفرت کرنا، یہ انسان کے اپنے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر ایسی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو معاشرے کے اندر سے حیا کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے، یعنی ان آیات کے بعد فوراً توبہ کی آیات آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ثم یتوبون من قریب، جو قریب کی توبہ ہے، جلدی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ توبہ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ لوٹ کے آ جانا، یعنی کہیں چلے جانا، جیسے آپ یہاں سے جا رہی ہیں، مکہ کی طرف جا رہی ہیں، اور غلط جو ہے آپ نے ایگزٹ لے لیا، کسی اور راستے پہ نکل گئی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ ایگزٹ رانگ ہے، کسی طرح واپس دوسرا ایگزٹ لے کے اسی راستے پہ دوبارہ آ گئی، اور لوٹ کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، یہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ جو اس طرح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے۔ توبہ قبول کر لینے سے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کا در کھلا ہوا ہے، اور جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ راستہ کھلا ہوا ہے، میں لوٹ سکتا ہوں، گھر کا دروازہ کھلا ہے، میں گھر کے اندر جا سکتا ہوں، تو لوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں
اپنی نئی نسل کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، بار بار اس کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لوٹ جانے والے، پلٹ جانے والے محبوب ہیں۔ اور اس میں آپ وہ راہب کا قصہ بھی بتائیے گا جو جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر بھی وہ بستی بستی پھرتا تھا نا، پوچھتے پوچھتے، یعنی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی خیر کا بیج ہوگا جو اس کو خیر کی طرف لانے والا ہوگا۔ تو پھر میں اور آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں، نہ اپنے آپ سے نہ لوگوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں اس کانسیپٹ کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے اور پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اتنا کری ایک فیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہم کیسے ہیں زندگی میں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں، کوئی غلطی کر دے تو اس غلطی کو بھول جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے۔ خصوصی طور پہ ہمارے گھر، کیونکہ سورہ نساء ہے ہی گھروں کے معاملے کو درست کرنے والی، تو خصوصی طور پہ اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے اور پھر توبہ میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نیت بھی ہماری صاف ہو، دل میں ندامت بھی ہو اور وہ گناہ چھوڑ بھی دیں، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہو کہ جس جگہ پہ جس 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 یعنی سچویشن میں وہ غلطی کرنے کا، دوبارہ اس گناہ میں جانے کا امکان ہے، اس جگہ اس ایریے کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور پھر اگر کسی کے یعنی کفارہ جو ہے، کسی کی اگر معاملات میں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس میں بھی اس کو درست کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح پیاری بہنوں، ہم اس کے اندر ایک اور چیز یہ دیکھیں گے کہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھیے کہ یہ اسی طرح کا جو گناہ ہے نا، گناہ کیا ہے، ایک آپ یہ کہیے کہ ایک سیاہ داغ ہے جو پورے دل کو سیاہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر جیسے ہم کسی مرر کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے، جتنا جلدی اسے صاف کر لیا جائے وہ مرر صاف ہو جاتا ہے، اسے رہنے دیں، آہستہ آہستہ پورا شیشہ جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے۔ توبہ بھی ایسا ہی ایک گدلا کر دینے والا عمل ہے۔ اور آج کے دور میں ایک ایسا، یعنی جس طرح ایک سیاہ دبا یا ایک رنگ ہے، آج کے دور کا سیاہ دبا، دور جدید کا سیاہ دبا جو ہے وہ پورن ایڈکشن ہے۔ اس وقت ورلڈ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں، یعنی اس صدی کی سب سے بڑی منشیات جو ہوتی ہے وہ یہ پورن ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں اس وقت آن لائن کام کیے جا رہے ہیں، گھر کے افراد کام کریں، ہم سب کا موبائل پہ بہت وقت ہے، تو کیا دیکھا جا رہا ہے اور اس کے تدارک کیا ہے، اس کی کوششیں کیا ہیں، اس پہ فوکس کرنا ہوگا۔ پھر اسی دیکھیے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو آگے جو آیت آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ حقوق نسواں کی جو کاؤنسلنگ کا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ عاشرہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ڈیسنٹ وے میں رہو، جو سب سے اچھا طریقہ ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اس طریقے سے رہو۔ اور اس میں جو خصوصی طور پہ آیت جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا وہ ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اگر کوئی چیز ان میں اچھی نہ بھی لگے تو کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں اچھی لگتی ہے، اور جو بری چیز لگ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ کا تعارف کیا ہے، شروع سے اب تک آپ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے، اپنی نشانیوں کے ذریعے ہماری توجہ کرا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ہمیں اپنے اپنے زوج کے اندر کوئی خرابی یا کوتاہی محسوس ہوتی ہے، کوئی کمی لگتی ہے جو ہمیں ہمارے مزاج سے نہیں بھاتی، تو اس کے اوپر کام کرنے کے بجائے، یعنی اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے کسی ایسے رخ کو دیکھنا چاہیے جو ان کی اچھائی یا ان کی خوبی ہے۔ اور یہ صرف شوہر یا بیوی کے معاملے میں نہیں، زندگی میں جتنے بھی آپ کے ایسے رشتے ہیں جن کی خرابیاں زیادہ نمایاں ہو کے نظر آ رہی ہوں، چاہے وہ اپنی اولاد ہو یا سسرال والے ہوں یا یعنی ساس اور بہو کے رشتے، اور ان سب تمام معاملات میں جہاں پہ خامیاں نمایاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں اگر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے، خوبیوں پہ فوکس کیا جائے، تو وہ خوبیاں نمایاں ہونے لگتی ہیں اور انسان آہستہ آہستہ خامیوں کو بھولنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ آج کے دور میں بہت عام ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر شادی ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اصل میں ہم نے اپنی تربیت میں یہ بچوں کو سکھانا بھول گئے۔ بچے شکوے بھی ان چیزوں کے کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی اور یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں انہیں وہ اس بات پہ لانا ہے کہ کیا چیز ان کے پاس ہے اور کیا چیز، کس کس چیز میں کیا کیا خوبی اور کیا کیا بھلائی ہے۔ جب یہ کام کریں گے تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس اب جو محرمات کی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے آیت نمبر 23 میں، اور یہ محرمات کون سی ہیں؟ وہ ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں پہلا رشتہ جو ہے وہ نسب کا ہے، یعنی خونی رشتے سے جو محرمات ہیں، یعنی ماں بیٹی اور یہ والے جو رشتے ہیں۔ دوسرا جو ہے رضاعت کے ذریعے، یعنی دودھ پینے کے ذریعے جو محرمات ہیں وہ بھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسرا جو ہے نکاح کے ذریعے، یعنی کچھ محرمات ایسی ہیں جو نکاح کی
بنیاد پہ، یعنی یا تو وہ خود کسی کے عہد نکاح میں ہے، یا وہ اس طرح کہ بیوی کی ماں اس طرح، یا بیوی کی یعنی دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں لی جا سکتی، یا بیوی کی پھپھی اور بیوی کی خالہ. تو یہ ساری کی ساری محرمات ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیوں اتنی ڈیٹیل سے پوری کی پوری رکھتے ہیں ہمارے سامنے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں آزاد قسم کی شہوت رانی نہ ہو نا، کچھ باؤنڈریز ہوں، کچھ حدود ہوں. اور یہ حدود کس کی پروٹیکشن کے لیے ہوں؟ خاتون کی پروٹیکشن کے لیے. وہاں اطمینان سے وہ رہ سکتی، اپنے جو اس کی زندگی کے طور طریقے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیے، ورنہ زندگی مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے ایک عورت کے لیے. اور کیا کہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی بہت کچھ ہے. آپ اخبار اٹھائیں تو دل دہل جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ جہاں پر ان حدود اور قیود کی پابندی نہیں کی جاتی وہاں زندگیاں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں نا. اور پھر ہم اپنے میڈیا کا جائزہ بھی لیں کہ اللہ نے جن کو محرمات میں شامل کر لیا، جن کو محرم رشتے بنا دیا، وہ ان تمام رشتوں کو تباہ کرنے اور ان کے اندر غلاظت ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس میڈیا کا بھی ہمیں اپنی حد میں ضرور کام کرنا چاہیے کہ اس کی کس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے. پھر پیاری بہنوں، اس کے بعد ہمارے پاس پارہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلے ہمارے پاس رکوع نمبر 1 اور 2. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں مجھ سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے. ماں سوائے جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو. پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدورت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، اسے چاہیے تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو. اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کی ہے، اور سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اللہ چاہتے ہیں تم پر ان طریقوں کو واضح کر دیں، انہی طریقوں پہ تمہیں چلائیں جن کی پیروی تم سے پہلے صلحہ کرتے رہے اور اپنی رحمت کے ساتھ تم متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ علیم بھی ہیں اور دانا بھی ہیں. اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم راہ راست سے ہٹ جاؤ. اللہ تم پہ پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. اور جو شخص ظلم و زیادتی ایسے کرے کہ اس کو ہم ضرور جہنم میں جھونکیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. اور جو کچھ اللہ میں نے تم میں سے کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں زیادہ دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس میں ان کا حصہ ہے. ہاں، اللہ سے اس کی فضل کی دعا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب وہ رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ تعالیٰ نگران ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو آیات ہیں اس کے اندر موضوع جو ہمارے پاس آئے گا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جی دیکھیے، یہاں پہ ایک تو لانڈری کا حکم آتا ہے. اور لانڈری کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں لانڈریوں کی اجازت کیا تھی. لانڈریوں کی اجازت اور اس کے حکم کیا ہے وہ تو ایک اور چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو آسان بنایا، جیسے ان آیات میں آئے نا کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے. تو انسان کی کمزوری کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ رعایتیں دی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے لیے خاندانی خاتون سے نکاح مشکل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے لانڈری کا مہر بھی آسان ہوگا، اس سے شادی بھی آسان ہے تو اس سے کر لو. لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سہولتیں بانٹنے والا دین ہے. یہ شریعت کی خوبصورتی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے. رہی بات یہ کہ لانڈری کا سسٹم کیوں تھا، کیا تھا، تو اس سب سے ہٹ کر اسلام نے لانڈی کو، غلام کو کیسے پروٹیکٹ کیا، ان کی سزا بھی عادی کر دی. اگر وہ غلط کام کر بیٹھے ان کی سزا بھی حاف ہے.
ان کے ساتھ کس قدر خیر کا معاملہ ہے، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں، اتنے بہترین معاملہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے. ابھی آپ اس وقت ہمارے پاس یعنی کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. دنیا میں ہیومن سلیوز کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا رہا ہے. آپ افریقہ کی جو ان کو افریقنس کو جو غلام بنا کے لے جایا گیا اور جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ریڈ انڈینس کو، ان کے بارے میں، اور دنیا میں جتنی قومیں اس طرح کی گزری ہیں اور جس طرح کے ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے، خصوصی طور پہ خواتین کے اوپر، وہ آپ آج بیٹھ کے پڑھیے، رات بھر آپ کی نیند اڑ جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہ سمجھ آئے گا. اور جب جنگیں ہوتی ہیں، جنگ عظیم کے بعد ہی معاشرے میں پروسٹیوشن بڑھی تھی. جب جنگیں ہوتی ہیں، مرد ختم ہو جاتے ہیں، تو عورتیں پیٹ بھرنے کے لیے کن کن کاموں کے لیے گزرتی ہیں اور کس کس مصیبتوں سے گزرتی ہیں، اس کا ڈیٹا دیکھیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور پھر اسلامی شریعت کا مزاج کو سمجھیے کہ اسلامی شریعت آسان راستہ زندگی کو سہل بناتی ہے، انسان کے مزاج کے مطابق لکھ کے چلتی ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے جو بات رکھی کہ تم نہ تمنا کرو کسی چیز، یعنی جو دوسرے کی طرف پاس جو چیز ہے نا اس کی دیکھ دیکھ کے خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ جو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ کہا تھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے جو کسی کو عطا کی ہے. اور انسان کے دل میں ایک حسرت سی آتی ہے، کاش ہمیں یہ مل جاتی. تو اس میں ہمیں جو سمجھنا ہے نا وہ یہ کہ کیا پتا ہم اس نعمت یا اس فضل کے پانے کے بعد مزاجن کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے کہ وہ فضل تو آتا، وہ ایک اور مصیبت کا بھی سبب بن جاتا، یا ہمارے اندر ابھی وہ ہم اس لیول تک پہنچ نہیں کر سکے جو نعمت ہمیں حاصل ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. نہیں اپنی چیزوں پہ نظر رکھنا اور دوسرے کے اوپر نظر نہ رکھنا. اور اس میں یہ بھی سمجھیے گا کہ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، اس میں کچھ اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ غیر اختیاری. کچھ تو چیزیں جو اللہ نے ڈائریکٹ دے دی کہ کس گھرانے میں پیدا کیا، کتنی عمر کے ہیں، بہت سی چیزیں فکسڈ ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ انسان آہستہ آہستہ زندگی میں حاصل کر سکتا ہے، جیسے علم ہے. تو جو غیر اختیاری یعنی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم سب، لیکن کچھ اختیاری ہیں. جیسے میں کھانا پکانا مجھے بہت نہ اچھا آتا ہو اور میں سوچوں کہ کسی کو اچھی کوکنگ کرتے ہوئے دیکھ کے سوچوں کہ میں پکانا سیکھ سکتی ہوں اور اس کے لیے کوشش بھی کروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی اسکل دیکھ کے یا کوئی ایسی چیز دیکھ کے جس کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے، جدوجہد کی جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے. اور اس کے لیے پھر ہمارے ذہن میں وہ بھی رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث تھی نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، تاکہ پھر فاستبقوا الخیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والی کیفیت ہو. اس کے بعد ہم رکوع 3 اور 4 کا مطالعہ کرتے ہیں. مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پہ کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی. مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقین کرو کہ اللہ اوپر موجود ہیں جو بڑے اور بالا تر ہیں. اور اگر تم لوگوں کو کہو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورتوں کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، بیٹے پانی نہیں. خرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ اللہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ گئی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نیکی روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا تاکہ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کر دے اور پھر اپنی طرف سے اسے بڑا اجر عطا کرتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بات مانی ہے نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں، وہاں یہ بات اپنی اللہ سے کوئی نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو تم کیا کہہ رہے ہو، اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا ایک ہی راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے کہ تم نے عورتوں سے لمس کیا اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والے اور بخشنے والے ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کتاب کا کچھ حصہ لیا اور وہ خود ضلالت خریدار ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کردہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف زبان کو موڑ توڑ کے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اسما وغیرہ مسمن اور ورائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس پہ ایمان لاؤ قبل اس کے کہ تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دی جائیں یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتے، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جس کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا تو بہت ہی بڑا جھوٹ تضیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے، اور تم نے لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بڑھتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا کرنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کی ایک گناہ کافی ہے۔ پیاری بہنوں، ان آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ آج کے دور کے سب سے بڑے سلگتے ہوئے مسئلے پہ گفتگو کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی تخلیق سے ایک بہت خوبصورت جوڑی بنائی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھی بنے، ہمت بنانے والے تھے، اور اس جوڑی کا مقصد کیا تھا کہ نسل انسانی کی پرورش ہو۔ سورہ نساء کی ابتدا بھی اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ذکر کیا تھا کہ ایک مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس پورے گروہ کو نکالا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تحفتاً دیا تھا۔ اب یہ رشتہ اس اس دور جدید میں تحریک آزادی نسواں کی زد پر ہے نا۔ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ مرد اور عورت جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حلیف تھے، ایک دوسرے کے حامی و مددگار تھے، آج وہ حریف بن گئے، وہ مد مقابل آ گئے، وہ ایک دوسرے سے ہی مقابلے میں اڑ گئے، اپنے اپنے حقوق اور فرائض کی جنگ میں۔ اپنا جو اصل مقصد مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے نا، اس مقصد کو بھول گئے، اور اس رسہ کشی میں، اس مقابلے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا یہ چیز وہ بچے اور گھرانہ ہوا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی حیثیت کا تعین کیسے کیا ہے، اور سب سے پہلے اس پہ بات کرنے سے پہلے نا ہمیں اس کو جو پرابلم ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فیمنزم کی پوری ایک تحریک ہے کیوں اٹھی اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، بالکل چھوٹی سی بات ہی ہوگی کہ عورت جو ہے وہ اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے بہت پہلے سے، اسلام سے پہلے سے ہی کمزور تھی، مظلوم تھی، اور مختلف معاشروں میں کہیں گناہ کی جڑ کہا گیا اور جیسے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے بیٹی کے پیدا ہونے پہ، اور یہ بھی چیزیں موجود تھیں کہ اسے وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور اس کے ظلم و زیادتی اس پر ہوتی تھی، یعنی گھر کی عورت اور ملازمہ کی حیثیت برابر تھی، اور یہی حال مغربی معاشروں میں بھی موجود تھا۔ اس وقت یعنی تقریباً 18ویں صدی کی بات ہے جب صنعتی دور شروع ہوا، انڈسٹریز لگی ہیں، تو سستی لیبرز کے لیے خواتین کو ملازمت دی گئی، اور وہ خواتین جو دن بھر گھر میں کپتی تھی، نہ ان کو وراثت کا حق ملتا تھا، نہ کوئی یعنی آج جو مسلم خاتون اپنے گھر میں بیٹھ کے سب کچھ لے لیتی ہے وہ والی کیفیت نہیں تھی، بہت سخت معاشرہ تھا مغرب کا، وہاں اس عورت کو رگڑ دیا جاتا تھا۔ تو جب اس نے جاب کی، وہ فیلڈ ورک میں آئی، تو یہ اسے پتہ چلا کہ وہ اسکلز جو گھر میں کوئی نہیں پہچانتا وہ باہر پیڈ بھی ہیں اور اس میں ان کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی بالکل میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی بات رکھوں گی کہ یہ جب اس کیفیت کو ان خواتین نے دیکھا تو انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، خواتین کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اس پہ انہوں نے مختلف طریقے کے مختلف پلیٹ فارم سے آواز بلند کی، اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ بچے ہوتے تھے، بچے خواتین کے فیلڈ ورک کے لیے جاب میں جو ہے مشکل پیدا کر رہے ہوتے تھے، تو اسی زمانے میں چائلڈ کیئر سسٹم اور یہ ڈے کیئر سسٹم ابتدا ہوئی اور فیملی پلاننگ کی بھی ابتدا ہوئی۔ پھر یہ انڈسٹریل دور کی بات کی، یعنی پھر اس کے بعد جنگ عظیم ہوئی، اور جنگ عظیم کے بعد بے شمار مرد جو ہیں وہ مر گئے، اور کفالت کی ذمہ داری بہت سارے گھرانوں میں عورتوں کے اوپر آ گئی، اور اس
کفالت کی ذمہ داری نے عورتوں کو مغربی معاشرے کی عورت کو وہ یعنی خود مختاری کا کانسیپٹ دیا، اور انہوں نے یہ غور کیا کہ جو پورا ملک ہوتا ہے اس کے اندر 3 پاور اسٹیشن ہوتے ہیں، ایک معیشت کا کنٹرول ہوتا ہے، ایک ملٹری کا ہوتا ہے، ایک میڈیا کا ہوتا ہے۔ جب تک خواتین ان تینوں جگہوں پہ نہیں جائیں گی ان کو پاورفل نہیں سمجھا جائے گا۔ تو مغربی معاشرے کی عورت ان تینوں اداروں میں جانے اور وہاں پر اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر وہاں پہ ووٹ دینے کا حق، وراثت میں حق، طلاق کا حق حاصل کیا، یعنی وہ ساری چیزیں جو بتدریج ہوتی رہی۔ لیکن اس سب کے بعد جن ممالک میں، میرے پاس اس وقت ڈیٹا ریٹن نہیں ہے، لیکن جن ممالک میں ہمیں 12-13 ہیں، لگزمبرگ بھی ہے، اس میں یو کے بھی ہے، امریکہ، جہاں پہ خواتین کے مساوی حقوق کی بات ہوتی ہے، اگر اس وقت آپ وہاں پہ طلاق کا ریشو دیکھیں، اس وقت وہاں پہ جو ہے یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ریشو دیکھیں، سوسائڈ کا ریشو دیکھیں، تو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ جن معاشروں میں اتنا سکون ہے وہاں پہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، جہاں حقوق ملنے کی بات ہے وہاں پہ یہ حال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یعنی اگر آپ آج کے مسلم معاشرے کی بات نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ آج ہمارے معاشروں میں بھی عورت کے حقوق میں کمی ہوتی ہے، مہر کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو جب مسلمان امت مسلمہ کا عروج کا دور تھا، اس وقت ہم مسلمان خواتین کے مدارس، ان کی جو خدمات اور ان کی صلاحیتوں کی دیکھتے ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو عورت کو حق دیتا ہے نا، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور یعنی اب کیا بات ہے کہ اسلام جو انسان کی پرسکون زندگی کے لیے نا ایک پورا ایک گھرانے کو تشکیل دیتا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کو دل سے سمجھنے کے لیے، پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی، اسلام جو اب جو ہمارے پاس آیت ہوگی نا، آیت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رول آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیں گے کس کا کیا کام، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، قرآن جو ہے نا، شفاء لما فی الصدور ہے، ہر چیز کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن ہی ہے جو قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کو چھوڑ دینے سے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا تو پھر یہ بات کہ مرد ہم عورتوں کے اوپر قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مرد عورتوں پہ قوام، اب قوام کے کیا معنی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کہ ہم اس پہ ٹھہرنا کیوں ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سارے سوالات آپ کے اور میرے ذہنوں میں نہ موجود ہوں، لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے گھرانوں کی بچیاں ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ بھی رہے ہیں، اٹھائے بھی جا رہے ہیں، انجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ کیا غور کرنا ہے کہ دیکھیے، دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی مینیجر، آرگنائزر، CEO نگران نہ ہو، اور ایسا کوئی ادارہ نہیں ہوتا جس میں ہر کام کرنے والے کے پاس جو پاور ہو، اتھارٹی ہو، وہ اتنی ہی ہو جتنی نگران کے پاس ہے، کیونکہ ایسا ادارہ چل ہی نہیں سکتا نا۔ اور یعنی بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کائنات کی بھی جب مثال دیتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں کائنات کو دیکھو، اتنا سسٹمیٹک اس لیے چل رہا ہے کہ ایک بنانے والا ہے، تو ایک نہ ایک نگران کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گھر کے معاشرے کے لیے، گھر جو کہ اسلامی نظام میں، اسلامی معاشرے میں سب سے اہم بیسک یونٹ ہے، وہاں اختیارات کا دائرہ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے، حقوق کیا ہے، یہ صاف صاف ان آیات میں بتائے جائیں گے۔ اب دیکھیے، کسی اسکول میں جیسے پرنسپل ہے، ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی یعنی وہ ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنے اپنے فرائض ہوتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اسلام جو بتائے گا نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ عورت کھانے میں کم کھائے، پینے میں کم کھائے، ہاں یہ بتائے گا کہ مرد کا رول نگرانی کے لحاظ سے اور خرچ کرنے کی بنا پہ، اور کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی طور پہ اسے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اس کی بنا پہ وہ نگرانی کا کام صحیح طور پہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور یہاں جو سوال اکثر لوگ کرتے ہیں تو ان سے پھر ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اسلام اگر واقعی یعنی عورت اور مرد میں فرق اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو کیا اجر و ثواب میں بھی فرق ہے؟ اجر و ثواب میں ہرگز فرق نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں آگے آیت بھی آئے گی، آپ یقیناً ہم سب کے مطالعے میں وہ رہی بھی ہوگی، کہ نیکوکار مرد ہوں اور نیکوکار عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اجر دونوں کو دیں، اجر سب کا برابر ہے، اور اجر کی ڈائریکشن مختلف ہے۔ پھر قوام کے معنی پہ بھی غور کرنا چاہیے نا، کہ قوام کیا ہے۔ تو قوام کی جو میننگ ہے اس کے اندر 3، یعنی آپ سمجھ لیجیے ایک ٹرائنگل ہے، اور اس ٹرائنگل کے 3 رخ ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قوام وہ فرد ہے جو اپنے گھر کے، اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں، یعنی سوئی سے لے کر گھر کی بڑی چیز تک، نان نفقہ کمپلیٹلی طور پہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قوام کی ڈیفینیشن کا دوسرا، اس ٹرائنگل کا دوسرا پہلو کیا ہے، کہ اس کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنا، پروٹیکشن میں لے لینا۔
نگہبانی کرنا، کس سے؟ دنیا کے شر سے کہ کوئی عورت کے حق میں کمی نہ کرے، کوئی اس کی عزت پہ دست درازی نہ کرے، اور پھر اس کو صرف دنیا سے نہیں بچانا، اپنے شر سے بھی بچانا۔ یہ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کیسے اپنی ازواج مطہرات سے معاملہ رکھتے ہیں نا۔ تو عورت مرد کے قوام ہونے کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے اور زمانے کے شر اور مسائل اور پرابلم سے اپنی بیوی کی حفاظت کرے۔ اسی طرح قوام کی جو ڈیفینیشن کا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے گھر میں موجود افراد کی اصلاح اور تربیت کرے۔ اور اصلاح تربیت کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی، یعنی میں خود تو پورا وقت، چھوٹی سی مثال ہے، میں اپنے کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل لے کے بیٹھی رہوں تو پھر میں اپنے گھر میں موجود دوسرے لوگوں کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ لوگ موبائل ہر وقت نہ استعمال کریں۔ اصلاح اور تربیت کے لیے بہت ضروری رول ماڈلنگ کرنا۔ تو قوام جیسا اپنی بیوی اور بچوں کو بنانا چاہتا ہے نا، اس کو خود ویسا بن کے، خود نماز کی پابندی کرے گا، بیوی بچے بھی، خود حیا کا سسٹم لے کے چلے گا، بیوی بچے بھی، جو وہ بننا چاہ رہا ہے اسے خود بننا پڑے گا۔ اور تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے ہر جگہ پر محبت کا تعلق ضروری، محبت اور تعلق کے بغیر، کنیکشن کے بغیر، یعنی آپ دیکھیں میں موبائل کو چارج کرنا چاہوں لیکن میں اس میں چارجر کو کنیکٹ نہ کروں، میں بس وہ دیکھتی رہوں دور سے کہ ہاں وہ ہے، وہ ساکٹ ہے، لیکن میں چارجر کو کنیکٹ نہ کروں، کبھی چارجر کنیکٹ، موبائل کبھی کنیکٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اسے چارجر سے جوڑ نہ دیا جائے۔ تو اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے بھی تعلق اور محبت کی گرمی کی ضرورت ہے۔ قوام کے اندر یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو قوام بنے۔ اب پھر میرے آپ سے سوال ہے نا کہ ہمارے گھروں میں جو لڑکے موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، ہم ان کو قوام بنانے میں کس طرح ان کی مددگار ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں خود بھی پتہ ہے قوام کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں پر اس چیز پر غور کریے اور اس کے لیے پوائنٹس نوٹ کریے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کریں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اور حضرت عمر کا بھی وہ واقعہ پڑھیے کہ کیسا معاملہ، کیا ان کی شخصیت ہے، اور جب ان کی بیگم کچھ کہتی ہیں تو پھر ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے قوام کے لفظ کے بعد نا، یعنی قوام کا جب لفظ آپ کے ذہن میں آئے تو یہ دور جدید کی یہ جو نعرے ہیں، پدر شاہی کو ہم نامنظور، اور ان سب کو نہ دیکھیے، اسلام کی تعریف سوچیے۔ قوام ایک ایسا ہی ہے جو کسی نرم و نازک سی پھولوں والی بیل ہوتی ہے نا، اس کو سہارا دینے کے لیے ایک ڈنڈا وہ لگا دیا جاتا ہے، ایک لکڑی لگا دی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ بیل سہارا پا کے پوری بڑھ رہی ہے۔ یہ خوبصورت پھول جس تنے پہ جڑے ہوتے ہیں وہ تنا قوام ہے، جو تنے کا کام ہے، جو اس لکڑی کا کام ہے، زمین پہ جم جانا، اپنی بیل کی حفاظت کرنا، یہ قوام کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا چیز بتا رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی، صرف یہ نہیں کہا قوام، اللہ تعالیٰ نے کہا بما فضل اللہ، اللہ نے ان کو فضل کو جتا کیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ دیکھ کے بھی محسوس کر لیتے ہیں، عورت اور مرد کی پوری یعنی فزیکلی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ایک ریسرچ آئی کہ مرد کے اندر جو پین ریسیپٹرز ہیں، یعنی ہم کسی چیز کو چوٹ لگتی ہے، مجھے لگی اور ایک مرد کو لگی، تو مرد کے جسم میں پین ریسیپٹرز اس کی اسکن پہ کم ہوتے ہیں، عورت کی اسکن پہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے عورتوں کو تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، مردوں کو کم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی، اگر مجھے آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے بنائے میں، تو ہمیں پھر قوام کے اس پہ بھی ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھیں اور پھر اس کو نیچے تک ٹرانسفر بھی کر سکیں۔ پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیا کہ وہ کیا چیزیں، قوام کے اندر تو یہ خوبیاں ہونے چاہیے، لیکن قوام کی جو ساتھی ہے، جو اس کی مددگار ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آیات ہیں نا، یہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں پیاری بہنوں، خصوصی طور پہ اگر آپ کے گھرانوں میں بچیوں کی شادی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیے، بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھیے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیجیے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کسی بھی ملک کا، کسی قوم کا سب سے قیمتی ریسورس کیا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ یہ کہیں گی انسان ہوتے ہیں۔ یعنی مٹیریل ریسورسز کے مقابلے میں ہیومن ریسورس سب سے قیمتی، یعنی ساری دولت موجود ہو لیکن اس کو چلانے والے انسان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغربی دنیا نے، مغربی تہذیب نے اس ماں سے، اس عورت سے جس کے حوالے اللہ تعالیٰ نے ہیومن ریسورس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمے وہ کام کیا ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے بچوں کی تربیت۔
یہ ہیومن ریسورس تھا، وہ نسل کی تیاری تھی جو ہمارے حوالے کیا گیا تھا. آج اس حقوق نسواں کی دوڑ اس نعرے نے اس ہیومن ریسورس کو چھیننے کی فکر. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت فیلڈ میں مٹیریل ریسورسز کے ساتھ کام کرے، اور جو سب سے قیمتی دولت ایک پوری نسل کی تیاری ہے وہ کام کوئی اور کرے. لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا تو آج یورپ اور امریکہ کا برتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف نہیں جاتا. یعنی کتنی قومیں ایسی ہیں جن کا برتھ ریٹ ارریورسیبل ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں. تو پھر ایک اور ٹرائنگل ہمارے سامنے. وہ ٹرائنگل کیا ہے کہ جس طرح مرد کے آپ نے دیکھا کہ مرد جو ہے اس کا ہے ذمہ داری نان نفع لے کے آنا، چیزیں پرووائڈ کرنا. عورت کی ذمہ داری صالحہ، اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی صالحہ ہو، جوڑنے والی ہو، فساد پرور نہ ہو. یعنی صالحہ کہتے ہیں جو بگاڑ کو درست کر دے. وہ اصلاح سے نکلا ہے نا، اصلاح سے صالح، بگڑی ہوئی چیز کو درست کرنے والا. صالحہ کون ہوگی خاتون؟ وہ ہوں گی جو اپنے آپ کو سنوارنے والی ہیں، جو اپنے اچھے اعمال کو اپنانے والی ہیں، برے اعمال کو چھوڑ دینے والی ہیں، اور ہر وقت اپنے اندر اپنی اصلاح کی، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی کوشش کرنے والی خاتون صالحہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ کو جو عورت مطلوب ہے، جو جنت میں جانے والی خواتین ہیں، ان کی پہلی خوبی. پھر دوسری کون سی ہیں؟ قانتہ ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت شیار ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اگر ایک شوہر تربیت کر رہا ہے لیکن بیوی خانتہ نہیں ہے، وہ سننے والی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ بالکل ایک جیسے جس طرح وہ لیگو کے یا بلاکس کے پیسز ہوتے ہیں نا، جو ایک دوسرے کے اندر جڑتے ہیں اور پوری خوبصورت سی شکل بن جاتی ہے. یہ دو بلاکس ہیں جو ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے جڑ جاتے ہیں. وہ تربیت کرتا ہے، یہ قانتہ اور فرما بردار ہے، اس تربیت کو قبول کرتی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اپنے نفس سے بھی اور دوسرے مسائل سے بھی. اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حافظہ ہے، حفاظت کرنے والی ہے، عزت و عصمت کی، رازوں کی، اولاد کی. سب سے شوہر کی قیمتی چیز جو ایک عورت کے حوالے ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اس اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، تنہائی اور خلوت کی باتوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی شخصیت کے منفی پہلوؤں کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کے عزیز رشتہ داروں کی عزت کی حفاظت کرنے والی. یہ وہ بلاک ہے جو خاندانی نظام کو تشکیل دیتا ہے، جس کے بعد وہ نسل پروان چڑھتی ہے، جن کے نام ہم کہتے ہیں محمد بن قاسم. ہم بڑے بڑے نام ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے کون لوگ تھے؟ یہ ماؤں کی گود میں اور ایک ایسے گھرانوں سے بچے تربیت پائے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے. اب یہاں پہ ٹھہر کے میں اور آپ اپنا جائزہ لینا کہ میں بھی یعنی ہم قوام کی ڈیفینیشن کے بجائے اپنا، میرا اور مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا ہمارے بارے میں، تو ہم اس پہ غور کریں. کیا میں سلاجوں ہوں؟ یہ بات پہ بھڑک جانے والی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کی اور اولاد کی اور اس کے رازوں کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں؟ ان سب چیزوں پہ مجھے اور آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے، اور پھر اپنی بچیوں کو بھی یہ چیزیں ٹرانسفر کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کاموں کا ہمارے لیے آسان کریں. پھر اسی آیت میں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن ان آیات میں بہت قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی تھی. یہاں پہ ایک آیا جو اس آیت کو بھی پوائنٹ کر کے لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے، اور دونوں آگے وہ جگہ بھی آئے گی جہاں شوہر کے اندر نشوز کے رویے کا ذکر آئے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اگر اس کے اندر نشوز کا لفظ آیا تھا، یعنی نشوز کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ سرکشی اپنی، یعنی جو ایک نگران ہے. دنیا میں ہر ملک کی کچھ سزائیں ہوتی ہیں. آپ غور کیجیے گا جو بغاوت کی سزا ہے نا وہ سب سے سخت ہوتی ہے. کیوں سخت ہوتی ہے؟ بغاوت سے پورے ملک کا سسٹم الٹ جاتا ہے. یہاں بھی نشوز جو ہے وہ بغاوت ہے. میں نہیں مانتی میرا شوہر نگران ہے، میں نہیں مانتی، میں شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج. نشوز، بغاوت، شوہر سے نفرت کرنا، بغض کرنا، اس کے ساتھ بد لحاظی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ ساری چیزوں میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سیڑھی ہمارے سامنے رکھی ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ فوراً جا کے عورت کو مارنا شروع کر دو. اور اس میں بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے نہ کبھی لونڈی، نہ کسی غلام، نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا. یہاں پہ وہ سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ واز کرنا، نصیحت کرنا. اور یہ ون ڈے پروسیس بھی، یعنی ایک شوہر کو احساس ہوا بیوی کے اندر نشوز ہے، بیوی کے اندر بغاوت ہے، بیوی بدسلوکی کرتی ہے، آج وہ نصیحت کرے کل مارنے اٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. واز ایک ایسی نصیحت کو، جس طرح وہ بچے کو نرم سیریلک کھلایا جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ، سلو 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 سلو، واز بھی ایسی بہت میٹھی اور سافٹ بات ہے جو آہستہ آہستہ کی جائے، دل میں اتری جائے، دل میں اتر جائے. اور پھر اسی طرح اس کے لیے دوسری چیز جو ہے
وہ بستروں سے الگ ہو جائیں. اور اس کے لیے جو آیت میں آپ غور کیجیے گا, میں بھی اس کو کھولتی ہوں, آپ بھی اپنے پاس دیکھیے کہ یہاں پہ کہا ہے کہ بستروں سے علیحدہ کر دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ محفل میں ان کو چھوڑ دیا جائے. وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کو ان کے بستروں پہ تنہا چھوڑ دیا جائے. یہ عورت کا مزاج ایسا ہے کہ یہ چیز اس کی انا پر ضرب لگتی ہے. جب وہ واعظ اور نصیحت اور میٹھی بات سے بات نہیں سمجھ رہی, اصلاح کا رویہ نہیں اختیار کر رہی, تو پھر کیا کیا جائے؟ انہیں بستروں پہ علیحدہ. یہ نہیں کہا کہ انہیں محفلوں میں علیحدہ کرو, یہ نہیں کہا انہیں گھر سے, اور یہ بھی کہا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اس کو کمرے سے باہر نکال کے پھینک دو. تو ان آیات کا ان پہ بہت غور کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ تحفہ ہے, یہ برائی نہیں ہے عورت کے حق میں, یہ عورت کے حق میں تحفہ ہے. پھر اسی طرح دیکھیے تیسری چیز جو ہے وہ ان کو ضرب لگا, اور ضرب کے بھی ہمیں عبداللہ ابن عباس سے یہ بات مروی ہے, ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے ایک مسواک دکھائی تھی کہ اس طرح کی ضرب لگائی جائے. اور ضرب کے بارے میں بھی کہ چہرے پہ نہ ہو, نشان نہ لگے, زخم نہ آئے. اور ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے, ہوتا ہے نا, تو اس الیکٹرک شاک کے ذریعے مرتے ہوئے اعضاء کو زندہ کرنا ہوتا ہے. یہ مار بھی, یہ ہلکی سی ضرب بھی اس عورت کو جو پورے تباہ کرنے جا رہی ہے گھرانے کو, اس کو ایک ضرب دی جا رہی ہے کہ ہوش میں آؤ, آنکھیں کھولو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے چیز آتی ہے کہ معاملہ اگر درست نہیں ہوتا, یعنی ہے نا کہ اچھا اس میں بھی دیکھیے گا, اس آیت کے آخر میں تھا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ مرد کو, یہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ مرد کو پکار کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو کہ یاد رکھنا تم تو اس سے بڑے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا, علیٰ کبیرہ, تم سے بہت بڑا ہے. اللہ کی طاقت اور کسی مرد کی طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ مردوں کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی جا رہی ہے. پھر اگر آگے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کے درمیان پھر بھی یہ صلح نہیں ہو پائی تو ڈائریکٹ کورٹ کٹہری نہیں جایا جائے گا, تھانوں کو فون نہیں کیا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, فَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں کے گھرانوں سے جو ہے وہ حکم مقرر کیے جائے. یہ اس سیڑھی کی ایک اور اسٹیپ آپ سمجھے, وہ اس منزل کی, اس زینے کا ایک اور اسٹیپ ہے. اور یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکم کس کو بنائیں گے. ہمارے ہاں اگر حکم بنایا بھی جاتا ہے تو بس بنا لیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں کوئی فیصلے کی طاقت بھی ہے, ان میں حکمت بھی ہے, یہ دونوں مخلص بھی ہیں, یہ مطلب ویسے انسان کیسے. تو حکم بنانے کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے, ان میں جھگڑا کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو, دیانت دار ہو, اللہ کا تقویٰ موجود ہو. اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا تو کام صحیح کرنا ہی مشکل ہے. بیٹے یہاں پہ علم والے بھی ہوں, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے قاضیوں کو یہ بات کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس خاندانوں کے مسئلے آتے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ خاندان کے رشتہ داروں کے مقدمات کو ان میں واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی مدد سے آپس میں صلح کریں, کیونکہ قاضی کا فیصلہ دل کے اندر کدورت اور کینہ سب پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس طریقے کی طرف جانا ہے. اور پھر ہم باقی چیزوں میں دیکھیں کہ ہم بہت سی دفعہ, آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی, آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ آج کل ایک رواج ہے کہ شوہر سے لڑائی ہوئی اور فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل ایپ پہ جو ہے وہ شوہر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ وہ احادیث کی جو ہے وہ کر دیا, اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا, ساتھ میں جو ہے وہ شوہر کو ٹیگ کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج جو ہے لڑائی ہوئی ہے ان کی اور شوہر اس معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے, اس لیے جو ہے اس کا رویے کی ضرورت ہے. اور پھر لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, بہت عجیب عجیب انداز سے ہیں. بیٹے اس کے اوپر نہیں. اچھا اس کے بعد پھر پیاری بہنوں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بندگی رب کی کیا جو ہے مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اللہ کے یعنی ہاں جی, اللہ کی بندگی اختیار کرو. تو اس سے کیا معاملہ ہے کہ جب انسان یہ بات سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں اور جو بھی شخص ان آیات پہ اختلاف کرتا ہے وہ اس بات کو مان لے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں اور اللہ کے وہ تمام تعارف جو گزشتہ آیات میں آئے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہو, تو پھر اس کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کی بندگی کے بعد بس 2 منٹ, اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پوری ہمارے سامنے پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ والدین سے احسان بھی ہے, اس میں رشتہ داروں سے, یتیموں سے, مسکینوں سے اور مسافروں سے. ابھی سیکنڈ. اور پھر بس ہم اس کے اندر آیت نمبر 36 پہ کا مطالعہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی پہ آج ہمارا
اختتام ہوگا انشاءاللہ، کل سے آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنے آپ کو بہت یعنی جس طرح گھوڑا اکڑ کے چلتا ہے، اور گھوڑے کی یعنی گھوڑے والی چال جیسی چال اس کی ہے، تو وہ تکبر کی چال چلنے والا ہے، وہ دوسرے کو حقیر جاننے والا ہے۔ اور فقورہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس طرح ایک ہوا سے غبارہ بہت بھر جاتا ہے، وہ پھٹا جا رہا ہوتا ہے نا، بالکل بیٹا ایک بس 2 منٹ میں تو فخر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر اپنی بڑائی آ جائے۔ تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مختال اور فخور بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے مختال اور فخور سے۔ تو میں اور آپ اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں نا۔ اور پھر جو ایک ایسا گھرانہ ہوگا جس کی بنیاد ہی ایک ایسی ماں پر ہوگی جو ہر جگہ اپنی بڑائیوں کا اظہار کر رہی ہے، اور بچوں کو بھی بتا رہی ہے وہ کتنے کتنے لوگوں سے افضل اور برتر ہیں، یا اپنے گھر میں دوسرے افراد کو یہ بتا رہی ہے۔ اور پھر اس ماں کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہوگا، اور اس نسل کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے اندر یہ شامل ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے، جھک جایا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ جو کچھ ہم ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، اور وہی واپس لینے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اس کے اوپر عمل کرنا اور ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پہ چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور ہماری جو بہنیں اس کوشش کے لیے اپنا وقت نکال کے بیٹھی ہیں، اور جو بہنیں پس منظر میں اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین معاملہ رکھے، ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا بہنوں، کفارہ مجلس پڑھ لیتے ہیں، پھر بس اس کا انشاءاللہ کل پھر مطالعہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی تعریف ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔